یقیناً آپ نے کبھی نہ کبھی پلین ہائی جیکنگ کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا، اور ان پلین ہائی جیکنگ کی وارداتوں میں اکثر کامیابی اور اکثر ناکامی ملتی ہی رہتی ہے، اور یہ کام زیادہ تر مرد ہی سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ اس کام میں ایک تو ہمت چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے، اور یہ دونوں کام مردوں کو ہی صادق آتے ہیں۔ مگر آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی خاتون کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ اس پہلی خاتون ہائی جیکر کا نام لیلا خالد ہے، اور یہ 1944 کو فلسطین کے شہر حائفہ میں پیدا ہوئیں، اور حائفہ آج کل اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ وہ محض 4 سال ہی کی تھیں کہ انہیں فلسطین سے ہجرت کرنا پڑی، اور ان کا خاندان 13 اپریل 1948 کو لبنان کی طرف ہجرت کر گیا، اور اس ہجرت کی وجہ 1948 میں عرب اسرائیل کے درمیان لڑی جانے والی جنگ تھی، جس میں تقریباً 7 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے، جس میں لیلا خالد کا خاندان بھی شامل تھا۔ 15 سال کی عمر میں لیلا خالد نے عرب نیشنلسٹ موومنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد وہ امریکن یونیورسٹی آف بیرٹ لبنان میں میڈیکل کی طالبہ بھی رہی ہیں، مگر ان کو 1 سال کے بعد یونیورسٹی چھوڑنا پڑی کیونکہ وہ فیسز افورڈ نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ کویت کے گورنمنٹ اسکول میں انگلش کی ٹیچر بھی رہی ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن PFLP میں شمولیت اختیار کی۔ اس تحریک کا سنگ بنیاد 1967 میں عرب اسرائیل کے درمیان لڑی جانے والی تیسری جنگ کے بعد رکھا گیا۔ لیلا خالد نے اپنی پہلی کامیاب ہائی جیکنگ 29 اگست 1969 کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی۔ TWA فلائٹ 840 جو کہ اٹلی کے دارالحکومت روم سے اسرائیل کے شہر تل اویو جا رہی تھی کہ لیلا خالد اور اس کے ساتھیوں نے اس جہاز کو اغوا کر لیا اور اس کا رخ شام کے دارالحکومت دمشق کی طرف کر دیا گیا۔ اس وقت کی PFLP کی قیادت نے سمجھا تھا کہ اس جہاز میں یتزیک رابن جو کہ بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنے وہ بھی اس طیارے میں موجود ہوں گے، مگر ان کا یہ خیال غلط نکلا۔ لیلا خالد کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جہاز کے پائلٹ کو کہا کہ وہ جہاز کو حائفہ کے اوپر سے لے کر جائے تاکہ وہ اپنی جائے پیدائش کو دیکھ سکیں۔ اس ہائی جیکنگ کے دوران کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، البتہ لیلا خالد اس ہائی جیکنگ کے بعد کافی مشہور ہو گئیں، جس کے بعد لیلا خالد نے 6 پلاسٹک سرجریز کروائیں تاکہ مستقبل کی ہائی جیکنگ میں وہ دوبارہ حصہ لے سکیں۔ 6 ستمبر 1970 کو لیلا خالد اور ان کے ساتھی نے ELAL فلائٹ 219 کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایمسٹرڈیم نیدرلینڈ سے نیو یارک جا رہی تھی، مگر اس مرتبہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کارروائی میں لیلا خالد کا ساتھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ پائلٹ نے جہاز کو ہیتھرو ایئرپورٹ لندن میں اتار دیا اور لیلا خالد کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر لیلا خالد کے ساتھیوں نے ایک اور جہاز ہائی جیک کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ لیلا خالد کو رہا کیا جائے، جس کے بدلے میں 1 اکتوبر 1970 کو لیلا خالد کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1973 سے لے کر 1977 تک وہ لبنان میں PFLP کے عہدیدار کی حیثیت سے کام کرتی رہیں، اور وہ فلسطینی پناہ گزین کے کیمپوں پر اسرائیلی حملوں کے بعد زخمی ہونے والے افراد کی امداد میں بھی سرگرم عمل رہیں۔ 1992 میں وہ عمان شفٹ ہو گئیں۔ ان کا ایک انٹرویو میں یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ ایک گرینیڈ کی پن سے بنی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔